अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, हमारे मुल्क की मईशत किसने तबाह की और अब उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, आज मैं इसी टॉपिक पे मुख्तसरन बात करूँगा। मईशत यानी इकॉनमी की मुल्क में वही हैसियत है जो इंसानी जिस्म में रीढ़ की हड्डी की होती है। मुल्क की तरक्की, सालमियत, सॉलिडरिटी, इंटेग्रिटी के लिए इकॉनमी का मजबूत और सस्टेनेबल होना बेहद ज़रूरी है। दुनिया के बदलते हालात ये साबित कर रहे हैं कि आपका दफाई सिस्टम, आपकी टेक्नोलॉजी जितनी भी मजबूत हो, ये किसी काम की नहीं जितनी देर तक आपकी मईशत मजबूत नहीं। और रूस, जो कि दुनिया की एक सुपर पावर था, उसकी मिसाल हमारे सामने है। जब उसकी इकॉनमी तबाह हुई, इकॉनमी कोलैप्स हुई, तो रूस के टुकड़े हो गए। इससे हमें सीखना चाहिए। पाकिस्तान की इकॉनमी किस हाल में है और यहाँ तक कैसे पहुँची, इसका एनालिसिस करते हैं और फिर सिंथेसाइज करके मैं आपसे ये शेयर करूँगा कि कौन से इक़दाम किए जाएं कि हमारी मईशत कदरे या बहुत बेहतर हो सकती है और इसको कितना वक्त लग सकता है। नाज़रीन, मेरी कोशिश होगी कि मैं किसी किस्म के जैरगन्स या टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल ना करूं ताकि आम लोग मेरी बात को समझ सकें। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए या कम अज़ कम डिक्लाइन यानी तनज़ली से बचने के लिए मईशत का सस्टेनेबल होना बहुत ज़रूरी है। ये सस्टेनेबल क्या है? सस्टेनेबल का मतलब यह है कि मईशत में इतनी कैपेसिटी हो, यानी इतनी सख्त हो कि वो तमाम अफराद को नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ यानी ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया कर सके। और दूसरा अहम फैक्टर वो ये है कि मईशत किसी किस्म का झटका यानी डिप्रेशन, ख्वाह वो मुल्की हो, गैर मुल्की हो, आलमी हो या कुदरती हो, आपकी मईशत पर जब इसका मनफी असर हो तो वो उसे बर्दाश्त करने की उसके अंदर सकत हो, कुव्वत हो। ये सस्टेनेबल इकॉनमी है। अभी रिसेंट मिसाल आपके सामने कोविड की है, जिसके मनफी असरात पूरी दुनिया में इकॉनमी पर हुए। नतीजा क्या हुआ? महंगाई हर जगह पे बहुत ज़्यादा है और मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स में आए हुए हैं। पाकिस्तान इज़ नो एक्सेप्शन, यानी पाकिस्तान भी उसी लिस्ट में है, क्योंकि हमारी मईशत कतन सस्टेनेबल नहीं है और इसकी वजूहात बहुत सी हैं। लेकिन मेरे एनालिसिस के मुताबिक 6 बुनियादी वजूहात हैं जो मैं अभी आपके सामने पेश करता हूँ। पहली ये है कि स्ट्रेटेजिक विजन का ना होना। नाज़रीन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इकॉनमी की स्ट्रेटेजिक विजन का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म और ब्रॉड बेस आप क्लियर हैं कि आपकी इकॉनमी किधर जा रही है और आपने किधर लेके जानी है। ये स्ट्रेटेजिक विजन का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं हैं। तीसरा ये है कि जो पॉलिसीज़ हैं भी उनमें कंटिन्यूटी नहीं है। गवर्नमेंट्स खुद भी, अगर एक पार्टी की गवर्नमेंट है तो वो भी उसके अंदर चेंजेस करती रहती है और जब गवर्नमेंट बदलती है तो वो पहली पॉलिसीज़ को यकसर तब्दील करके रख देती है। ये भी एक बहुत अहम वजह है कि हमारी इकॉनमी सस्टेनेबल नहीं है। फिर ये है कि चौथा पॉइंट करप्शन। ये करप्शन एक वसी सब्जेक्ट है और ये डिमांड करता है कि इस पर अलहदा वीडियो बनाई जाए और कैसे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इकॉनमी पे। बहरहाल मैं यहाँ इतना ही आपको बता दूँ कि करप्शन जो है एक अहम फैक्टर है। पांचवा ये है, और मैं इसको सबसे ज़्यादा अहम समझता हूँ, वो है कि हमारी
عادات و اطوار انڈیویجول لیول پہ، آرگنائزیشنل لیول پہ اور کنٹری یعنی ملکی سطح پہ ہماری جو عادات اطوار ہیں وہ ایسی ہیں کہ ہم خود ہی اپنی اکانومی کو تباہ برباد کرتے ہیں۔ چھٹا اور آخری یہ ہے کہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، ہمارے پاکستان کے اندر جتنی بھی دولت ہے اس کی ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے۔ یہاں امیر آدمی بہت امیر ہے اور غریب آدمی بہت غریب ہے۔ یہ جو میں نے 6 نکات آپ کو بتائے ہیں جن کی وجہ سے ہماری معیشت جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے، ان میں تمام فیکٹر ایکولی امپورٹنٹ ہے۔ کوئی کام کوئی زیادہ اگر فرق ہے تو 19-20 کا ہی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ایکولی امپورٹنٹ ہیں۔ ہم عادات و اطوار کا جو فیکٹر ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ سے بات کر لیتا ہوں۔ یہ امپورٹنٹ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر ہم اپنے عادات و اطوار ٹھیک کریں تو ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اپنی کنٹری کی اکانومی کو سسٹینیبل کرنے کے لیے۔ جو ہے نا، آپ دیکھیں ایک لوور درجے کا امپلائی ہے، وہ ایک گھر لیتا ہے۔ اب وہ جو گھر میں چیزیں لے کے آئے گا وہ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ اچھی سے اچھی چیزیں لے کے آئے، خواہ وہ قرضہ لے اس کے لیے، اور اس میں پھر فرنیچر، ٹی وی، فریج، سیل فونز، موٹر سائیکل، سب وہ قرضہ لے کے یہ لے گا یا قسطوں پہ لے کے آ جائے گا۔ چونکہ آج کل چیزیں قسطوں پہ بہت ملتی ہیں تو وہ قسطوں پہ لے کے آ جائے گا۔ جب اس کو مہینے کے بعد سیلری ملے گی تو آدھی سے زیادہ اس کی سیلری جو ہے وہ قسطوں میں دے دے گا وہ، اور پھر کیا ہے، مہینہ گزارنے کے لیے پھر ادھار لے گا اور پھر دفتر سے ایڈوانس لے گا۔ چند سالوں کے بعد بچی ہے وہ جوان ہو جائے گی، اب اس کی شادی ہے، وہ بھی اس نے اپنی حیثیت کے مطابق نہیں کرنی۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے ہر جگہ سے قرضہ لینا ہے، بینک سے قرضہ لے گا، دفتر سے قرضہ لے گا، ہمسائے سے لے گا، رشتہ داروں سے لے گا، اور چند ماہ کے بعد قرضوں کی اقساط دینے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ تو یہی ہوگا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوگا اور وہ کسی ہاسپٹل میں پڑا ہوگا، علاج کے لیے بھی پیسے نہیں ہوں گے، اور پھر قرض خواہ جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ اس کے گھر کا سامان اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، میں آپ کو بالکل کریکٹ بتا رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے حالات جو ہیں کچھ اسی قسم کے ہیں۔ ہم نے بھی امپورٹڈ اشیاء استعمال کرنی ہے، گاڑی جو ہے وہ بڑی سے بڑی استعمال کرنی ہے، بڑے بڑے گھروں میں رہنا ہے، اور جو گھر بنانے ہیں اس میں تمام چیزیں جو امپورٹڈ لگوانی ہیں۔ مختلف تقریبات میں بے دریک پیسے جو نا وہ خرچ کرنے ہیں، تو پھر ملک کی اکانومی جو ہے وہ سسٹینیبل کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے، یہ جو کرپشن وغیرہ کی میں بات کی ہے وہ تو باتیں ہیں ہی ہیں، لیکن اس لیے میں نے کہا کہ یہ جو ہماری عادات و اطوار ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لوں۔ اب میں تھوڑا سا اکانومی کے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ایک دو جو نا وہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ اس وقت ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے یہ 13.2 بلین $۔ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوتا کیا میں ابھی یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور اس وقت جو ہمارا فارن ایکسچینج ریزرو ہے وہ 16.9 یعنی 16.9 کے قریب بلین $۔ ہے، جس میں سے 6.9 کے قریب جو ہے وہ کمرشل بینکوں کے پاس ہے، یعنی منی چینجرز کے پاس ہے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس تقریباً $10 بلین کے پاس ہے۔ اس میں سے بھی کچھ سعودیہ اور کچھ چائنا اور کچھ UAE نے رکھوایا ہوا ہے۔ تو ہمارے پاس جو بچتا ہے جو کہ ہمارا اپنا ہے یعنی حکومت پاکستان کا، وہ 3 یا 4 ارب ڈالر ہے۔ جب ہمارا خسارہ جو ہے یہ 13.2 یعنی 13.2 بلین $، ہے، اور ہمارے پاس 3-4 ارب ڈالر ہیں، تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ ہماری حالت جو ہے نا وہ کیا ہوگی۔ اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ
डेफिसिट जो है ये क्या है, इसको जानने के लिए आप ज़रा दो सिर्फ पॉइंट्स पे गौर रखें। ये सारे लोग इसको समझ सकते हैं क्योंकि ये आम सी बात है। अब आप ये देखें कि गवर्नमेंट के फॉरेन एक्सचेंज कमाने के क्या कौन से तरीके हैं। पहले तो ये है कि वो एक्सपोर्ट जो हम करते हैं वो प्रोडक्ट और सर्विसेज, मतलब हम आईटी की सर्विसेज जैसे फॉर एग्जांपल, और या कंसल्टेंसी की है, और उससे डॉलर पाकिस्तान में आते हैं, तो एक ये तरीका है। दूसरा ये है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, के बाहर के मुल्कों से लोग आएँ और पाकिस्तान के अंदर आके इन्वेस्ट करें और वो अपने डॉलर्स लेके आएँ, तो ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। और फिर वो डॉलर्स हैं जो हमारे पाकिस्तानी बाहर काम करते हैं और हमें यहाँ डॉलर्स अपने घर वालों को भेजते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डॉलर रख लेती है और उनके घर वालों को रुपए देती है। फिर और ये छोटे और के डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यहाँ चल रहे हैं और उसमें कंसल्टेंसी वगैरह है, तो वो पाकिस्तान में आता है। ये मुख्तलिफ ज़राए हैं जिससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो डॉलर्स कमाती है। अब आपने ये पॉइंट जो है ये ज़रा याद रखना है। अब होता क्या है, हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। जब इंपोर्ट करते हैं तो ज़ाहिर है हम डॉलर देते हैं, और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे मुल्क के अंदर डॉलर आते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि हम जब इंपोर्ट करते हैं तो $100 की चीज़ें जो है हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन जब एक्सपोर्ट करते हैं तो वो सिर्फ $20 की करते हैं। तो ये जो $80 की कमी है इसको हम ट्रेड डेफिसिट कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? ट्रेड डेफिसिट कहेंगे। अब ये है कि जो ये $80 की कमी ट्रेड डेफिसिट है, उसमें ये जो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट का डॉलर कमाने का जितना ज़रिया है, वो देखें कि हमने $30 जो है ना इससे बनाते हैं, तो $80 में वो 30 भी जमा कर लें, ठीक है, तो फिर भी हमारा खुसारा जो है ये $50 हो गया। तो इसको हम कहेंगे, जबकि हमारे पास जितने भी डॉलर्स आ रहे हैं वो भी हमने इसमें डाल दिए, तो फिर हम उसको कहेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट। अब आप देखें कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है $13.2 बिलियन है, ठीक है, और हमारे पास जो है वो सिर्फ $3-4 अरब हैं। तो ज़ाहिर है हमारी हालत बुरत तो होगी, और जब ये होगी तो हम क्या करेंगे? हम कर्ज़े लेने के लिए भागेंगे। कहाँ जाएंगे? ज़ाहिर है दूसरे मुल्कों के पास जाएंगे। लेकिन यहाँ ये बात नहीं ख़त्म होती कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो इतना है। ये करंट अकाउंट डेफिसिट के अलावा हमारे ऊपर जो कर्ज़ा है वो 128 बिलियन US$ के बराबर है। अब आप ये देखें कि 128 बिलियन US$ का पाकिस्तान मकरूज़ है, और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी $13.2 अरब है। तो पाकिस्तान का क्या बनेगा? अब पाकिस्तान क्या करता है कि जी ये भागता है मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और यानी मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या मुल्कों की तरफ भागता है कि जी हमें डॉलर्स दिया जाए। अब वो क्या देखते हैं? अब आप ये यहाँ ये बात जो है ना वो समझने की है। हम अखबारों में ऐसी छोटी छोटी खबर देते हैं और इस डिटेल नहीं देते जिसकी वजह से लोगों को बात समझ नहीं आती। अब जब हम कर्ज़ा लेने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि अच्छा जी ये पाकिस्तान आया है, ठीक है, और ये पाकिस्तान के साथ जो है ना हमारे रिलीजियस इख्तलाफात हैं, और ये इख्तलाफात वहाँ से शुरू होते हैं हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से जो ना, ठीक है। ये एक अलहदा मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा और इंशाल्लाह इससे अगली ही वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि मैं इसराइल को तस्लीम करने या ना करने के बारे में गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो उसके बारे में मैं ये तारीख़ी हवाले दे रहा हूँ कि पाकिस्तानियों की यानी कि एज ए मुस्लिम्स और जो यहूदी या क्रिश्चियंस हैं उनके साथ जो मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ हैं वो क्या हैं। तो अब हम जब जाते हैं तो ये ज़्यादातर क्रिश्चियंस और यहूदी हैं जिनके पास हम कर्ज़ा लेने के लिए जाते हैं, तो कहते हैं कि अच्छा ये एक मुस्लिम कंट्री आया है
تو آنے دو. وہ پہلا تو ان کے ذہن میں ایک ایٹ دا بیک آف دیئر مائنڈ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے ریلیجس اختلافات ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے، یہ بڑی زبردست جگہ پہ قائم ہے، تو اس سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور پھر وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ چائنا کا دوست ہے، اب روس کا دوست بننے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بھی ان کے ذہن میں جو نہ ہوتا ہے. پھر تیسرا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ قرضہ لینے کے لیے آیا، یہ بالکل فقرے ہیں لیکن ہیں یہ نیوکلیئر پاور. ٹھیک ہے، وہ اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں. پھر وہ پاکستان کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں. ناظرین، اس وقت جو ہماری معیشت کی حالت ہے اس کا الزام میں کسی ایک گورنمنٹ پہ قطعاً نہیں دوں گا. اس تباہی میں تمام پچھلی گورنمنٹس کا حصہ ہے، کسی کا کم کسی کا زیادہ. یہ اس پہ تو بڑا ڈیٹیل ویڈیو بنانے کی ضرورت ہے، پھر ہی بات سمجھ آ سکتی ہے، لیکن کسی ایک گورنمنٹ کو اس کا الزام نہیں دیا جا سکتا. اس وقت جو مہنگائی ہے اس کی میجر وجہ کووڈ ہے، اور یہ خوفناک مہنگائی ساری دنیا پہ اس وقت موجود ہے. ٹھیک ہے، سچ بات ضرور کہنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ابھی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس کے بارے میں دنیا کی تمام فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے یہ بات کہی کہ جس ملک نے کووڈ کے اثرات کو بڑی تیزی سے ختم کیا، یعنی اس سے نکلے اور اپنی اکانومی کو بہتر کیا، وہ پاکستان ہے. اور پاکستان کی اکانومی جو ہے پی ٹی آئی کے دور میں، ابھی ریسنٹ فیگرز جو ہے نا وہ موجود نہیں ہیں، 5.6% کے حساب سے گرو کر رہی تھی، جو کہ بہت اچھا سائن تھا. اب آتے ہیں کہ اب معیشت کو بہتر کیسے کریں. دیکھیں، گورنمنٹ کے جو ذرائع آمدنی ہیں وہ کیا ہیں. میں تمام لوگ جو خاص طور پہ عام لوگ ہیں جن کا اس سبجیکٹ سے تعلق نہیں ہے، وہ یہ میں بڑے آسان الفاظ میں موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ کا جو ذرائع آمدنی ہے وہ ہیں ٹیکسز. ٹھیک ہے، اور میں بتاؤں کہ جو اس کے لیے جو پری ریکوزٹ ہے اکانومی کو سسٹینیبل کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک سنسیئر، کمپیٹنٹ، ایفیشینٹ، لیجٹمیٹ، ویژنری اور اسٹرانگ گورنمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. ناظرین، میں دہرائی دیتا ہوں، یہ بہت ہی ضروری ہے. مجھے کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ پری ریکوزٹ ہے معیشت کو بہتر کرنے کا کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے سنسیئر، کمپیٹنٹ، ایفیشینٹ، لیجٹمیٹ، ویژنری اور اسٹرانگ ہو. یہ پہلا، یہ پری ریکوزٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ زیرو ٹالرنس فار کرپشن. اب یہ ناظرین، کرپشن جو ہے یہ جو ہمارے ہاں کی جاتی ہے یہ زیادہ تر لاز اینڈ رولز بنا کر کی جاتی ہے، اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو کہ میٹر کرتے ہیں وہ کرپشن رولز اینڈ ریگولیشن بنا کے کرتے ہیں. اس لیے نہ ان کو کوئی ایجنسی پکڑ سکتی ہے اور نہ ان کو کبھی عدالتوں سے سزا ہو سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ لاز کی خلاف ورزی کر کے کرپشن کرنا. پھر ایک یہ ہے کہ کرپشن کا پیسہ جو ہے یہ ملک کے اندر ہے نا، چلیں پھر بھی پیسہ جو ہے نا سرکولیٹ کر سکتا ہے، تو یہ کرپشن جو ہے یہ کم نقصان دہ ہے. لیکن وہ کرپشن کر کے اس پیسے سے ڈالر حاصل کرنا اور پھر لانچوں میں اور جہازوں میں اور مختلف طریقوں سے اس کو ملک سے باہر لے جانا اور باہر جا کے ایسٹس خریدنا، یہ تو آپ سمجھے نا کہ ملک کی بیک بون جو ہے نا اس کو ہی توڑ کے رکھ دیتا ہے. یہ ناظرین کافی لمبا سبجیکٹ ہے، میں کسی وقت بڑی ڈیٹیل سے اس پہ علیحدہ ویڈیو جو نا وہ بناؤں گا. یہ جو گورنمنٹ کا واحد آمدنی کا ذریعہ ہے ٹیکسز، اس کے پہ ایک علیحدہ جو نا سیپریٹ ویڈیو بننے کی ضرورت ہے، اور اس پہ بہت زیادہ
ریسرچ کی ضرورت ہے کہ لیکن ہمیں یہ کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں قرضے لینے سے اپنے ملک کو بچانا چاہیے اور عوام کے حالات سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ٹیکسز کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ ناظرین، ٹیکسز جو ہے نا یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اور پھر ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں۔ انڈائریکٹ ٹیکسز تو ہم سبھی دیتے ہیں۔ انڈائریکٹ ٹیکسز یہ ہیں کہ جو کہ یہ سمجھیں کہ یہ ایک جوس کا ڈبہ ہے اور میں نے یہ بازار سے خریدا ہے تو میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ اس پہ ٹیکس دیا۔ ایک تو یہ ڈبہ جو خریدا ہے اس پہ میں نے سیلز ٹیکس دیا، لیکن اگر اس کے اندر 10 انگریڈینٹس ہیں تو جوس بنانے والے نے ہر انگریڈینٹ جب بازار سے خریدا ہے تو ہر پہ جو ہے نا وہ ٹیکس دیا ہے، تو سارا جو ہے نا وہ جمع ہو کے ہمارے اوپر آ جاتا ہے۔ یہ سارا عوام ہی ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جو کہ ساری عوام پے کرتی ہے، لیکن جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ بہت کم لوگ پے کرتے ہیں، اور گورنمنٹ کی آمدنی بڑھانے کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے کہ ٹیکس نیٹ کو، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں لائے جائیں کہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس دیں۔ اور آج کی ویڈیو کا آخری نقطہ یہ ہے کہ ہم اپنی عادات و ادوار کو بدلیں۔ ہمیں اپنے رہن سہن میں سادگی لانا ہوگی۔ خاص طور پر ٹیکسز سے حاصل کیا گیا جو پیسہ ہے وہ گورنمنٹ کے پاس عوام کی امانت ہے۔ پاکستان میں اسے بہت بے دردی سے خرچ کیا جاتا ہے۔ اپنے ملک میں بنی اشیاء استعمال کرنی چاہیے ہمیں، اور امپورٹڈ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف دوائی ہی لینی چاہیے۔ معیشت ایک بہت وسیع سبجیکٹ ہے، میں نے صرف ہائی لائٹس آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ملک صرف اس وقت ترقی کر سکتا ہے جب قرضوں سے آزاد ہو، ورنہ آپ اپنے بارے میں خود فیصلہ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو دوسرے ملک یعنی قرضہ دینے والے بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ یہ انتہائی انسلٹ کی بات ہے، یہ کوئی انٹیگریٹی کی بات نہیں، اور اقوام عالم میں سر اٹھا کے جینے کی بات نہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی معیشت کو بہتر کریں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ میری ان گزارشات پہ غور کیجیے گا، اور یہ میں نے جو آپ کو آئیڈیاز دیے ہیں ان کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور بلکہ آپ گورنمنٹ پہ پریشر ڈالیں۔ سارے مل کے جب اس قسم کی جو کوئی بھی ویڈیو بنا رہا ہے، میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ میری ویڈیو پہ آپ کومنٹس دیں یا گورنمنٹ پہ پریشر ڈالیں یا لوگوں کو یہ ویڈیو بھیجیں کہ وہ دیکھیں۔ کوئی بھی بندہ جو نا اس طرح کی ویڈیو بنا رہا ہو، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ ایجوکیٹ ہوں اور وہ سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کے لیے بہت دعائیں۔